محمود مولوی صاحب، ایک وہ ملاقات کی کہانی تھی جو آپ نے اور عمران اسماعیل صاحب نے گزشتہ چند روز میں ہمارے اسی پروگرام میں بیان کی کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور کے اوپر کہ کچھ نرمی ہو، ماحول کے اندر گنجائش پیدا ہو، سیاست کے اندر مفاہمت والا راستہ کھلے. ملاقاتیں آپ نے اسپیکر سے بتایا، رانا ثناء اللہ سے، کچھ اور لوگوں سے جو آپ ملے تھے. لیکن یہ والی جو فلیکسیبلٹی ابھی کے پی گورنمنٹ میں مروت صاحب نے بتائی ہے، دس از سم تھنگ نیو، یہ ایک نئی خبر ہے. تو میرے تو خیال میں یہ فلیکسیبلٹی ہونا ایک اچھی نشانی ہے. آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ بہت اچھی نشانی ہے. اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ میرے خیال سے کہہ دیا ہوگا کہ جو بھی ٹویٹس ہوئیں گے جو پی ٹی آئی کے، وہ اس کمیٹی کے تھرو جائیں گے، مطلب ڈائریکٹ ٹویٹس نہیں ہوئیں گے. یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ دیکھیں اس چیزوں کو مطلب اس کو فلٹر کر کے وہ نکالیں گے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ جس کے مرضی آئے وہ نکالے. یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ دیکھیں یہ بھی بیرسٹر گوہر جو ہے کر رہے ہیں کہ وہ جتنے ٹویٹس یا مولوی میسیجز صاحب، جو یہ بھی نکلتے ہیں کیا کوئی وہ فلٹر ہو کے نئی یہ نکلے. لہر ہے پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کے اندر جو باہر ہے، جو مطلب بیرسٹر گوہر بہت بھلے مانس آدمی ہے لیکن ان کا پارٹی کے اندر کوئی ویٹ نہیں رہ گیا ہوا، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نشست پہ بندہ بھی ان کی بات نہیں مانتا. تو لیکن اگر بیرسٹر گوہر اپنے اندر گنجائش پیدا کر کے ایک پوزیشن لے رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، سہیل افریدی جس کو عمران نے علی مین کو ہٹا کے لگایا، وہ فلیکسیبلٹی پیدا کر رہے ہیں، آپریشن جیسا معاملہ جس پہ عمران بہت ووکل تھا کہ بالکل نہیں کرنا، افغانوں والے ایشو کے اوپر بالکل ایک نئی اس سے الٹ پالیسی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ کیا پی ٹی آئی کی اس قیادت کی ایک سوچی سمجھی نئی ایک سوچ ہے، نئی پالیسی ہے؟ دیکھیں بالکل جیسے میرے دوست مروت صاحب کہہ رہے تھے نا، بہت سی چیزیں ابھی چینجز کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں، میں الگ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو تصادم کی سیاست ہے نا اور وائلنس کی سیاست کو میرے خیال سے خیر بات کہیں گے اور مفاہمت کی سیاست کی طرف آئیں گے. کیونکہ پارٹی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میری تو میرے خیال سے 100 میں سے اگر میں کہوں 90 لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہیں جن سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے ہی ہیں مفاہمت کی سیاست، کہ سیاست آگے چلے اور ملک بھی ترقی کرے اور حکومت بھی کے پی کے آپ کی پارٹی کے اندر کس سے بات ہوئی؟ بیرسٹر گوہر سے یا سہیل افریدی سے یا علی ظفر صاحب سے یا اسد کیسر سے؟ کس سے آپ کی بات ہوئی جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے دو تین لوگوں سے بات ہوئی. میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کو کنٹروورشل نہ کروں، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ پھر دیکھیں نا وہ آپس میں جو ہے، مگر جو ہے جو میرے مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو بھی اس سے اندازہ ہو رہا ہے اور یہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، دیکھیں لوگ بہتری کے طرف جا رہے ہیں. اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش جو کر رہے ہیں، اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریلیف اور ریلیز میں فرق ہے. ہم بات کر رہے ہیں ریلیف ملنے کی خان صاحب کو، اور جو ہے ان کو ریلیز کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ہے جو کہ لاہور میں کوٹ لکھپت میں ہے، ان کی ہم ریلیز کی بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ضمانتوں کے وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کسی کی 6 ضمانتیں ہو گئی ہیں، کسی کی، ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ریلیز کی. اور جہاں تک دیکھیں یہ سب کوٹوں سے ہی ہوگا، کوئی قلم کے ذریعے تو کوئی کرے گا نہیں. تو یہ پروسیجرز کو دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب لیکن آپ کی ان کوششوں سے شاہ محمود قریشی کو تو شاید ہو سکتا ہے ریلیز کر دیا جائے کیونکہ ان کے اوپر کافی ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان کے معاملے میں وہ ریلیف ابھی کہیں ہے نہیں ہے، قریب نہیں ہے. دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کا کہا، ریلیز کا نہیں کہا. تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے ریلیف اور ریلیز میں. ریلیز کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے تو ریلیف چاہیے نا، ریلیز کی تو بات ہی نہیں کر رہے اس وقت. کیونکہ اس کی وجہ شاہ محمود ریلیز ہو جائیں گے؟ ان کا جو ہے بیسیکلی ورڈکٹ آ چکا ہے، اب اس کو چیلنج کرنا پڑے گا. یہ جو ہے یہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد یہ کورٹ کے تھرو ہوگا نا، کیونکہ ایک ورڈکٹ دے چکے ہیں. جب ورڈکٹ آ چکا ہائی کورٹ سے تو اب یہ ریلیز جو ہوگا وہ تو سپریم کورٹ میں جائے گا، اس میں تو ٹائم لگے گا. تو اس وقت جو ہے ہمیں ریلیف چاہیے خان صاحب کے لیے اور ریلیز چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے. دیکھیں نا یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ جو ہے وہ بیمار ہیں، مطلب ایک خاتون ہے، ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. اور جو ہے اعجاز چودھری صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. میں تو کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک لوگ جو ہے عمر چیمہ کے لیے بات نہیں کر رہے پیدا ہو جائے اور چیزیں بہتری کے طرف جائیں.
عمر چیمہ اور شاہ محمود قریشی کے لیے بات نہیں کر رہے آپ؟ جی عمر چیمہ ہے، عمر چیمہ صاحب ہے، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. اس کی وجہ دیکھیں، اور اسپیشلی میں ورکرز کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم ان کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اور شاہ محمود قریشی کاٹ رہے ہیں ان کے فیملیز، ہم ان کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو ریلیز دیا جائے، اور شاہ محمود قریشی تاکہ ایک برج جو ہے بنتا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ریلیز ملے گا تو اس سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا، اور جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو شاہ دیکھیں محمود وقت قریشی کے کی کیا ساتھ پوزیشن ہے؟ ساتھ پھر جو ہے محمود مولوی صاحب، شاہ محمود قریشی کی کیا پوزیشن ہے؟ محمود مولوی ان صاحب، کے شاہ بھی میرے محمود خیال سے قریشی کی ایک کیا ہی ضمانت رہتی ہے، باقی سارے ضمانتیں تو ہو چکی ہیں. تو وہ بھی میرے خیال سے بھی کیس لگے گا. آپ کوشش کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کے بھی کیسز جلدی لگ جائیں تاکہ وہ ریلیز ہو جائیں، تاکہ دیکھیں ایک وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے جو کہ خان صاحب کو اور پارٹی کو سمجھتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل لوگ ہیں، تاکہ چیزوں کو کنٹرول میں لیں. کیونکہ جب تک پولیٹیکل لوگ نہیں آئیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے obviously جو تجربہ محمود مولوی صاحب، لیکن آپ شاہ محمود قریشی کے اوپر سوال کو ٹال رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اس پروسیس کو پاسبلی لیڈ کر سکتے ہیں آپ کی مفاہمت والے کو. از اٹ ٹرو؟ بالکل 100% دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قداور سیاستدان ہیں، تجربے کار ہیں، وہ اس پروسیس کو لیڈ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے اور لوگ جو ہیں دیکھیں نا وہ لیڈ کر سکتے ہیں. اقبال صاحب، یہ ہمارے پاس کچھ بالکل ایک نئی ڈائریکشن پی ٹی آئی کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، جو پہلے تو سہیل افریدی یا کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ جوابات آپ سے مل جائیں. کیا یہ ایک نئی اپروچ ہے؟ مفاہمت اچھی چیز ہے، سیاست میں دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. کبھی ٹکراؤ، پرماننٹلی سیاست میں ٹکراؤ ایک راستہ نہیں ہوتا، ایک ٹیمپریری فیز کے اندر آپ اس کو اپنا سکتے ہیں، مستقل نہیں اپنا سکتے. تو کیا یہ کے پی گورنمنٹ کی جو تبدیلی ہے ہوا کی، یہ کوئی ایک پارٹی کی نئی پالیسی ہے؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب کے بالآخر شمع محفل میرے پاس آ گئی ہے. ایک تو تھوڑی سی میں ایک آبزرویشن دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ ایک مجھے پچھلے 8-10 سال میں یاد ہے کہ ایک شو میں دو نمائندے جن کو پی ٹی آئی کا ترجمان قرار دیا جا رہا ہے، وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے پہلے، جو کہ حادثاتی تھا، کیونکہ دو لوگوں کو ایک ہی وقت پہ کہہ دیا گیا تھا اور وہ دونوں آ گئے. اور اتفاق سے وہ میں تھا یہاں لاہور میں، اور یاسمین راشد صاحبہ اسلام آباد میں تھی. 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو آج بھی آپ کے ماشاءاللہ پروگرام میں آپ نے تو بڑی ریپرزنٹیشن دی ہے پی ٹی آئی کو، کہ دو نمائندے یہاں موجود ہیں. ٹاپک ہی پی ٹی آئی ہے نا، اس لیے آپ کے جو ہم خیال ہیں یا آپ کے مخالف خیالات والے ہیں، دونوں ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی میری عرض اس بارے میں یہ ہے جی کہ آپ کا جو مجموعی طور پہ جو موضوع ہے وہ تو ٹیمپریچر کو لوور کرنے والی بات ہے. یہ الفاظ مولوی صاحب نے بھی استعمال کیے ہیں. میں بطور ایک ترجمان پی ٹی آئی کے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کو لوور کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ، باقی سب چیزیں تو ضمنی باتیں ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایک قدم لے لیا یا کوئی ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تو ہوا. میں پارٹی پالیسی جو میں جانتا ہوں بطور ایک ترجمان کے، اس میں سب سے اولین بات جو ہے وہ عمران خان صاحب تک رسائی ہے. اور 865 دن ان کو قید میں اب ہو گئے ہیں، اور آف کورس ناجائز قید جو ہم سمجھتے ہیں. اور اس کے اوپر اب بین الاقوامی اداروں نے بھی، اب یونائٹڈ نیشنز کے ریپورٹر نے بھی بات کی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بات کی ہے، بہت سے اور، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. تو یہ نہ ان کی فیملی کو ان تک رسائی ہے، نہ ان کے وکلاء کو ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی ہے. اچھا جی، میں ایک مثال صرف آپ کو دے دیتا ہوں. جو ان کے ذاتی معالج ہیں، جو ان کو چند دفعہ ملنے گئے ہیں، اور آخری مرتبہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ 2024 میں کوئی موقع تھا، آج سے کوئی 12-13 مہینے پہلے ڈاکٹر عاصم گئے تھے. کم از کم جب بھی وہ باہر آئے ہیں انہوں نے بات کو محدود رکھا ہے ان کی صحت کے بارے میں، خان صاحب کی، اور اگر کچھ اور بات انہوں نے کی ہے تو انہوں نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور مجھے 2-4 دن پہلے وہ ملاقات بھی اتفاقاً مجھے لاہور میں کیونکہ ہوتے ہیں ان سے ہوئی، تو انہوں نے اس بات کی تائید کی جو وہ کہہ چکے ہیں اپنی ریکارڈنگز میں، جو بعد میں ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہے ہیں. انہوں نے تعریف کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی
کہ انہوں نے جس طرح سے رسائی دی، جس طرح سے، کیونکہ ڈاکٹر کو وہاں کوئی آپ چیز ساتھ نہیں لے جا سکتے، جو ان کو ایکوپمنٹ چاہیے تھی، اسٹیتھوسکوپ اور بلڈ پریشر کی اور یہ اور وہ، تو انہوں نے صرف میڈیکل اس تک بات رکھی محدود اپنے تجزیے میں، جب باہر نکل کے انہوں نے بات کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ خان صاحب تک رسائی، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، احکامات موجود ہیں، اور عدالتیں بھی خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور وہ بالکل مطلب ریاست جو ہے وہ کوئی اس کے نزدیک وقت ہی نہیں ہے عدالتی فیصلوں کی. یہ ایک طرف بات. اور دوسری طرف بات یہ، ریلیف ہو یا ریلیز ہو، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں حتمی طور پہ تو پالیسی جو بھی ہے یا جو بھی فیصلہ ہے وہ تو خان صاحب نے ہی کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو پورے وثوق اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی اس قسم کا ریلیز یا کوئی ریلیف نہیں ہوگا جس میں پلیٹلیٹس گر جائیں اور آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور چپ رہ جائیں، جس طرح میاں نواز شریف نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کر دیا ہے، جنرل مشرف کے دور میں بھی کر دیا کہ ملک سے باہر چلے گئے اور معاہدہ کر لیا کہ جی میں سیاست میں ہی نہیں رہوں گا، اور پھر پلیٹلیٹس گر گئے اور پھر باہر چلے گئے، اور جو بھی کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس طرح کی چیز کی توقع عمران خان صاحب سے